نعمت کی قدردانی اور شکر یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی یاد میں غفلت نہ ہو۔ اللہ کی یاد میں رہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کاروبار دنیا کو چھوڑ کر کسی مسجد میں بیٹھ جائیں، دنیا کی مشغولیات اور مصروفیات سے کٹ کر اپنے آپ کو کسی عبادت خانے میں محدود کر دیں، بلکہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ گزرے، کوئی دن ایسا نہ گزرے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ گزرے جہاں اللہ یاد نہ آئے۔ اللہ کو یاد رکھنا اور یہ احساس باقی رکھنا کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوں، یہ وہ احساس ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے اور نیکیوں کے لیے تیار رکھتا ہے۔ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے تاریخی دن ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کی عبادتوں کو مکمل کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم میں اور دوسری قوموں میں عید سے متعلق خوشی کے دن کے بارے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ لوگوں کے یہاں خوشی کا دن جب آتا ہے تو ان کے لیے کوئی حد نہیں رہ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، آج کون سی پابندی ہے، آج کون سی حدیں ہیں، آج تو ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے لیے جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو نہ کچھ حلال ہے نہ کچھ حرام ہے، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو شراب بھی پی لو، آج تو مستی کر لو، کچھ بھی کر لو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ اور میاں بار بار یہ خوشی کے دن نہیں آتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن عید کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے عید کا دن مقرر ہے، خوشی کا دن مقرر ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا اور عید کا اور تہوار کا دن ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے لیے بھی خوشی کے دن میں حدیں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے لیے خوشی کے دن میں بھی عبادت ہوتی ہے۔ خوشی کا دن اس وقت تک خوشی کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارے خوشی کا دن اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں حاضری سے۔ وہ عید کا دن ہو، عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا، دونوں دنوں میں ہم اپنے دن کی ابتدا اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے کر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں خوشی کا جو کانسیپٹ ہے اور خوشی کا جو تصور ہے، یہ تصور دوسرے لوگوں کے تصور سے بالکل الگ ہے۔ ہماری خوشی تب ہوتی ہے جب ہمارا خدا خوش ہوتا ہے، ہماری خوشی تب ہوتی ہے جب ہمارا پروردگار خوش ہوتا ہے، اور ہم اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں روزے کے احکامات بیان کیے ہیں،
وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے میرے بندو یہ میں نے جو روزے تمہیں دیے ہیں یہ روزے تمہارے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اوپر گرانی لانے کے لیے، تمہارے اوپر مشکلات کھڑا کرنے کے لیے میں نے یہ روزے کے احکامات اور یہ روزے کی عبادت میں نے نہیں دیا ہے۔ میں نے یہ عبادت اس لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ روزہ ہماری آسانی کے لیے ہے، ہمارے لیے تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس روزے کے ذریعے اللہ تعالی انسان کے مزاج میں پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسان کے مزاج میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسان کے مزاج میں وہ پابندی لانا چاہتے ہیں کہ اس پابندی کی برکت سے انسان اللہ کے احکام کا پابند بن جائے، گناہوں کی نفرت اس کے دلوں میں بیٹھ جائے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ جب انسان روزہ رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو اس کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، غلط چیزوں کی طرف نگاہیں نہیں ہوتی، غلط کام کے لیے انسان کے ہاتھ پیر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ روزہ تم کو اس لیے دیا ہے، اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ دن جو روزے کے ہیں یہ بہت جلدی پورے ہو جائیں گے۔ یاد کیجئے پہلا دن جو روزے کا تھا وہ شروع ہوا اور ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ روزے کے ایام ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ روزے کے دن ختم ہو جائے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت روزہ رکھنے کی دی۔ یہ ہدایت اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ اگر یہ توفیق نہ ملے تو انسان صحت مند ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت سے بزرگ ہیں، بوڑھی مائیں ہیں، بوڑھا باپ ہے، دادا ہے، اور وہ بستر پہ بیماری کی وجہ سے پڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، بوڑھی ماؤں کے روزے نہیں چھوٹتے۔ اور کتنے ہی ہٹتے کٹتے نوجوان جنہیں اللہ نے بدن کی سلامتی بھی دی، صحت بھی عطا فرمایا، جوانی کی طاقت بھی دیا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزے توڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف بوڑھی ماں ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے اور دوسری طرف جوان اولاد ہے جو روزہ نہیں رکھتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہے اور دوسرا بندہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ کی توفیق نہ رہے تو ہم ایک سجدہ بھی اللہ کے بارگاہ میں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ میرے پاس دولت ہے میں تو خوب خیرات کر دوں گا، میرے پاس صحت ہے میں بہت سے کام کر دوں گا، اور میرے پاس یہ چیز ہے میں بڑا کام انجام دے دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں جن لوگوں نے انقلابی کام کیا ہے وہ دولت کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، پیسوں کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، صحت کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، جائیداد کی بنیادوں پہ نہیں کیا ہے۔ جائیداد بھی ہو اور دولت بھی ہو اور پیسے بھی ہو اور صحت بھی ہو، لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ پڑھیے قوموں کی تاریخ دیکھیے اور دنیا میں جن لوگوں نے کارنامے انجام دیے، جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، ان کے پاس کیا تھا؟ ایک درد تھا، قوم کے تئیں ایک محبت تھی، ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھا، اور اس لگن اور تڑپ اور درد کی بنیاد پر اللہ نے ان سے قوموں کی اور نسلوں کی ہدایت کا کام لیا۔ اللہ کی توفیق ان کے ساتھ شامل ہے۔ آخری بات
جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے، میرے دوستو، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی عید مکمل نہیں ہے، آپ کی عید مکمل نہیں ہے، اس لیے مکمل نہیں ہے وہ کون سی عید ہے جو آپ تنہا منائیں اور اسے آپ عید کہیں؟ عید وہ نہیں ہے جو آپ صرف اپنے آپ میں منا لیں اور دنیا اس عید سے محروم رہ جائے۔ میرے دوستو، آج دنیا عید کے انتظار میں ہے، آج دنیا حقیقی خوشی کے انتظار میں ہے، آج دنیا سچے عید کی تلاش میں ہے، آج دنیا سچے عید کی جستجو میں ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ عید دنیا کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اپنے سچائی کے ساتھ اور اپنے وفاداری کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ جب تک دنیا میں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ دنیا کو حقیقی خوشی اور حقیقی عید نہیں دے سکتے۔ آج پوری دنیا سچے عید کی تلاش میں ہے اور وہ عید آپ کے پاس ہے، وہ خوشی آپ کے پاس ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خوشی کیسے آ سکتی ہے دنیا کے اندر۔ وہ خوشی اس وقت آئے گی میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ تلاش کیجئے، آپ یاد کیجئے اپنے بزرگوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے اولیاء کو، اپنے ان بزرگوں کو جو آج قبروں میں دفن ہیں اور جن کی راہ ہدایت سے آج ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ ان بزرگوں کو یاد کیجئے، ان صحابہ کو یاد کیجئے، ان اللہ کے ولیوں کو یاد کیجئے، ان بزرگوں کو یاد کیجئے جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے اور جب انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا اور جب وہ مسلمان بن کر دنیا کے سامنے آئے تھے تو دنیا نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ جس ملک میں گئے اس ملک سے برائیاں ختم ہوئی، اس ملک سے آپس کے تناؤ ختم ہوئے، اس ملک کے اندر محبت پیدا ہوئی، اس ملک کے رشتے مضبوط ہوئے، اس ملک کے اندر لوگوں میں ایمان، لوگوں میں اخلاص، لوگوں میں محبت، لوگوں میں رواداری، لوگوں میں وفاداری کا جذبہ پیدا ہوا۔ آج آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیں کہ اسلام کے اندر ایمانداری ہے، اسلام میں وفاداری ہے، اسلام میں سچائی ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان خیانت نہیں کرتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، مسلمان غریبوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہو، اپنے محلے میں ثابت کیا ہو، اپنے شہر میں ثابت کیا ہو، اپنے علاقے میں ثابت کیا ہو، اپنے ملک میں ثابت کیا ہو، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، جب مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا اور مسلمان اپنے ایمان میں، اپنے اخلاص میں، اپنے سچائی میں، اپنے کردار میں، اپنے قول میں، اپنے گفتار میں جب دنیا کے سامنے نمونہ بنیں گے تو پوری دنیا کو سچی اور حقیقی خوشی اور عید مل جائے گی۔ میرے دوستو، آج دنیا اسی عید کی تلاش میں ہے، آج دنیا اسی خوشی کی تلاش میں ہے اور دنیا محروم ہے۔ اس محرومی کو ختم کرنے والے لوگ آپ تھے اور آپ ہیں، اور آپ کے بزرگوں نے وہ جس ملک میں گئے، جس علاقے میں گئے، جس خطے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے کہا یہ کون سی قوم ہے، جب یہ آئے ہیں تو ہمارے درمیان محبت آئی ہے، جب یہ آئے ہیں تو ہمارے لوگوں میں اخلاص آیا ہے، جب یہ آئے ہیں تو ہمارے علاقے میں اچھی تجارت آئی ہے، جب سے یہ آئے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں، ہمارا وطن محفوظ ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج ہمارے محلوں میں مسلمان بچے ہیں جو شراب پیتے ہیں، مسلمان لڑکے ہیں جو چوری کرتے ہیں، مسلمان لڑکے ہیں جو غلط عادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دوسرے لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے بھی غلط کام کرتے ہیں، ہم بھی غلط کام کرتے ہیں، دوسرا بھی رشوت لیتا ہے، ہم بھی رشوت لیتے ہیں، دوسرے بھی سود کھاتے ہیں، ہم بھی سود کھاتے ہیں، دوسرے بھی غلط کام کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی غلط کام کرتے ہیں۔ پھر آپ میں اور دوسری قوموں میں فرق کیا ہے؟ مسلمان ایسے نہیں تھے، مسلمان تو ایسے تھے کہ جن کے زبان سے، جن کے عمل سے
جن کے گفتار سے، جن کے کردار سے اسلام جھلکتا تھا۔ آج پوری دنیا کی انسانیت اسی سچے عید کی تلاش میں ہے، اسی سچے مسرت کی تلاش میں ہے، اسی سچے خوشی کی تلاش میں ہے۔ جس دن ہم اپنے گفتار اور کردار سے سچا دین اور سچا اسلام پیش کر دیں گے، دنیا کو صحیح خوشی ملے گی اور سچی عید ملے گی، اور وہ عید مل جائے تو ہم سب کے لیے عید ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی اور اپنے فضل کی اور اپنے رحم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔